بے نظیر کے استقبال پر خون کی ہولی بائی مظہر عباس۔ ہماری انتہا پسند سوچ نے محترمہ فاطمہ جناح کو قبول کیا، نہ بے نظیر بھٹو کو۔ بانی پاکستان کی بہن تو سیاست سے کنارہ کش ہو گئی۔ ایوب خان کے دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد، عورت کی حکمرانی پر سوال اٹھنے کے بعد، مگر بے نظیر نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا تو راستے سے ہی ہٹا دیا گیا، جس کے بعد پاکستان کا سیاسی بیانیہ ہی بدل گیا۔ 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ نے جنرل پرویز مشرف مرحوم کی اس واضح دھمکی کے باوجود کہ اگر آپ الیکشن سے پہلے پاکستان آئیں تو پھر وہ سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتے، واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ جو ہوا وہ اب ہماری خون آلودہ سیاست کا حصہ ہے۔ اس خون کی ہولی کے ایک گواہ سابق وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ان کی بیگم ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ ایک نشست میں دیگر باتوں کے علاوہ اس بھیانک واقعے کا بھی ذکر نکل آیا، کیونکہ مرزا صاحب سیکیورٹی انچارج تھے۔ جس طرح ذوالفقار نے بی بی کو وہاں سے نکالا اور پھر واپس آ کر لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے، وہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ ایک قیامت تھی جو گزر گئی، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ قاتل اس کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک وہ اسے شہید نہ کرتے، اور پھر 27 دسمبر کو کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بات ختم کی تو میں نے مرزا سے پوچھا اس دن کیا ہوا اور اس کے بعد۔ مجھے سیکیورٹی کی ذمہ داری آصف اور بے نظیر دونوں نے دی تھی۔ میں نے جاں نثار بے نظیر کے نام سے کارکنوں کی ٹیم بنائی۔ ان کی بس ایک ذمہ داری تھی، کچھ بھی ہو جائے اس کنٹینر کے حصار کے اندر کسی کو نہیں آنے دینا، چاہے جان چلی جائے۔ ہماری پوری ٹیم تھی۔ 2 خودکش حملے ہوئے، لڑکوں نے جان دے دی مگر حملہ آور کو حصار میں نہ آنے دیا۔ مرزا نے بتایا کہ ہمیں اطلاع تھی حملے کی، لہذا بی بی کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ زیادہ دیر تک ٹرک پر کھڑی نہ رہیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ لوگ ان کو دیکھنے اور سننے آئے ہیں۔ تاہم دھماکے سے کچھ دیر پہلے ان کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ چند ایک کو چھوڑ کر باقی رہنما اوپر ہی رہے۔ جب پہلا دھماکہ ہوا تو کچھ رہنما ایک دوسرے پر گرے۔ بی بی کو میں نے کہا آپ اوپر نہ آئیں جب تک میں نہ کہوں۔ میں نے فہمیدہ اور دوسرے پارٹی لیڈروں سے بھی یہ کہا اور باہر آ گیا تاکہ دیکھوں حصار تو نہیں ٹوٹا۔ ابھی میں بی بی کو یہ بتانے آیا ہی تھا کہ دوسرا دھماکہ جو زیادہ خوفناک تھا ہو گیا۔ بس صرف چیخوں کی آوازیں تھیں۔ ہم نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ایسے انتظامات کیے ہوئے تھے جن میں ایمبولینس اور 1-2 بلٹ پروف گاڑیاں تھیں۔ میں نے ایک گاڑی حصار کو توڑ کر ٹرک کے پاس لگائی اور بی بی کو لے کر بلاور ہاؤس پہنچا۔ پھر اسپاٹ پر واپس آیا تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، کوئی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ سارے دوستوں نے مل کر لاشوں کو یا ان کے ٹکڑوں کو جمع کیا، زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ وہ سارے واقعی جاں نثار بے نظیر ثابت ہوئے۔ میں حیران ہوا تو اس بات پر کہ دوسری صبح تقریباً 9 بجے وہ جناح ہسپتال میں زخمیوں کے درمیان تھیں، وہ بھی بغیر کسی سیکیورٹی کے، اور پھر لیاری میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھروں کا رخ کیا، پھر اسی طرح دیگر علاقوں کا۔ مرزا کی ذمہ داری سندھ تک تھی۔ پنجاب اور کے پی کی سابق وزیر داخلہ رحمان ملک مرحوم کی تھی۔ میں اور فہمیدہ کراچی میں تھے جب مشرف کی ایمرجنسی لگی۔ بی بی کچھ دنوں کے لیے دبئی میں تھی بچوں کے پاس۔ انہوں نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا تو مجھے فون کیا اور لاہور میں سیکیورٹی کا کہا۔ میں نے کئی جگہیں دیکھی، پھر لطیف کھوسا کا گھر زیادہ محفوظ اور مناسب قرار دیا اور وہ وہیں ٹھہرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سب کو مشرف حکومت نے اس گھر میں نظر بند کر دیا۔ بعد میں رہائی ملی تو میں اور فہمیدہ کراچی آ گئے۔ بعد میں جو ہوا وہ ہماری سیاسی تاریخ کا المیہ ہے۔ تاہم بے نظیر کی شہادت کے بعد کوئی 3 سال مرزا PPP میں رہا، پھر راہیں جدا ہو گئیں۔ آصف مرزا دوستی سے جدائی تک کی ایک الگ کہانی ہے جو میں کسی اور وقت لکھوں گا۔ ان 15 سال میں کیا ہوا، نہ 18 اکتوبر کا پتہ چلا، نہ 27 دسمبر کی اصل کہانی سامنے آئی۔ ہم اگر تاریخ کی درستی کی بات کرتے ہیں، حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سماعت کے دوران جو براہ راست دکھائی جا رہی تھی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کمرہ عدالت کی دیوار پر آویزاں ان تصاویر کی طرف اشارہ کیا جو سابق چیف جسٹس صاحبان کی تھی، اور کہا ان میں وہ بھی چیف جسٹس شامل ہیں جنہوں نے مارشل لاء اور فوجی ادوار کو آئینی تحفظ دیا۔ پچھلے 40 سال میں 2 آمر آئے اور 2 منتخب وزرائے اعظم مارے گئے، ایک پھانسی چڑھا تو دوسرا سرے عام قتل کر دیا گیا۔ کیوں نہ اعلیٰ عدلیہ ان ججز کی تصاویر بھی آویزاں کرے جنہوں نے PCO کے تحت حلف نہ لے کر آئین کی پاسداری کی۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو حلف لیتے تو چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے۔ تاریخ کو درست کرنا ہے تو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم سے عامر صدور کی تصاویر بھی بہرحال جمہوری حکمرانوں سے الگ نظر آنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو صحیح تاریخ کا علم ہو سکے۔ یہ بات اس لیے بھی چل نکلی کہ اکتوبر کا مہینہ ہماری سیاسی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلا مارشل لاء لگا، 12 اکتوبر 1999 کو چوتھا مارشل لاء یا ملٹری ٹیک اوور ہوا، اور اسی ادوار میں پہلے بے نظیر پر حملہ ہوا اور پھر شہادت۔
18 اکتوبر کو حملہ کرنے والے صحیح لوگ پکڑے جاتے تو شاید 27 دسمبر نہ ہوتا۔ 18 اکتوبر صرف سیاسی شہیدوں کو یاد کرنے کا دن نہیں۔ یہ سوال بہرحال ان 15 برسوں میں سندھ میں پی 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 کی حکومتوں سے بھی بنتا ہے کہ آج جلسے میں صرف کارساز کے شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی کے سوا یہ بھی تو بتائیں کہ کوئی ایک جامع رپورٹ یا کمیشن بنا ہو تو وہ کہاں ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ شاید اس سوال پر میرے بہت سے پی 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 کے دوست ناراض ہو جائیں۔ دوسرا سوال میں 27 دسمبر کو پوچھوں گا۔ کارکن کی شہادت اس کے پورے خاندان کی شہادت ہوتی ہے۔ اس 18 کو جواب نہیں دے پائے اور زندگی رہی تو 2024 میں بھی یہی سوال پوچھوں گا، جب عین ممکن ہے کہ دوبارہ آپ ہی کی حکومت ہوگی۔